بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ عزیزان محترم، کچھ سوالات، کچھ جوابات، آپ لوگوں کی جو باتیں تھیں، کچھ کمنٹس آ رہے تھے جس دن میں نے لکھا وہ ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی کہ اگر 1947 والے مہاجرین جو ہے واپس چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں وہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں سوال آیا تھا تو اس کے جواب میں وہ بنائی تھی، وہ ٹک ٹاک پہ وہ کمنٹ آج بھی موجود ہے۔ اب اس میں جو 1947 والے جو مہاجرین اگر واپس چلے جائیں تو اس پہ جو کمنٹس آئے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، تو اس کے میں حوالے مطلب اس کے جواب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ یہ فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے ویڈیو، بالکل یہ صرف اور صرف یہ کہ انفارمیشن میں اضافے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے۔ پھر وہی کہ 1947 والے اگر مہاجرین چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی دیکھیں، بیسکلی یہاں پر حقوق کی بات کی جاتی ہے کیونکہ آفاق احمد صاحب کے بیانات جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ بڑے وائرل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ حمیدہ خاتون نام کی مطلب حمیدہ خاتون ہے، ان کی کتاب کے حوالے دیے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ایسی 4 کتابیں جو ہیں ان کے حوالے دیتا چلوں۔ اور وہ چاروں افراد کون ہیں؟ حمیدہ خاتون کی 2 کتابیں ہیں، جن میں سے ایک ہے سیپریشن آف سندھ فرام دا بمبئی پریزیڈنسی، والیوم 1 اینڈ والیوم 2، ٹھیک ہے۔ NIHCR پہ یہ پائی جاتی ہے، وہاں پہ جا کے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اردو بازار سے بھی مل جائے گی، بلکہ آن لائن بھی مل جائے گی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل کلچرل ریسرچ، اسلام آباد، اصل کاغذات اس میں موجود ہیں، خطوط موجود ہیں، رپورٹس موجود ہیں، اور قراردادوں کا مجموعہ اس میں موجود ہے۔ اچھا، حمیدہ جو ہے وہ ان کی وہ کتاب کی، یہ کتاب بھی نہیں کی ہے، ظاہر ہے کہ حمیدہ کورو سے بھی پتا چل رہا ہے کہ سندھ سے کا تعلق ہے۔ دا میکنگ آف ماڈرن سندھ، OUP 1999 کی کتاب ہے۔ سندھ کی سماجی، معاشی اور انتظامی تاریخ اور علیحدگی کے پس منظر پر مفصل تجزیہ ان کا موجود ہے۔ سارا انصاری ہے، لائف آفٹر پارٹیشن، مائگریشن کمیونٹی اینڈ اسٹریٹ ان سندھ، 1947-1962 کے حوالے دیے انہوں نے۔ OUP 2005 کی کتاب ہے۔ تقسیم اور علیحدگی سے کے اثرات پر ایک مستند جو ہے وہ تحقیق ان کی ہے، وہ موجود ہے، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں آن لائن بھی، اور اس کو خرید بھی سکتے ہیں اردو بازار وغیرہ سے جا کے۔ GM سید کی ایک کتاب ہے سندھ جا صغرا، تو سندھ کی علیحدگی اور سیاسی جد و جہد پر رہنماؤں کے موقف جو ہیں وہ انہوں نے اس پہ بیان کیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، کیونکہ ایسے سوالات آتے ہیں ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، تو وہ آپ لوگوں کے سوالات، کیونکہ 1947 میں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی 1947 کے مہاجرین اگر واپس چلے گئے تو پھر کیا ہوگا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ بھائیوں بہنوں کے جو میرے لیے قابل احترام ہے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ کے سوالات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے مزید نا۔ اس کے جواب میں میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک یہ جواب دے دیتا ہوں، اور میں نے 4 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، جا کے پڑھ دیجیے گا۔ حمیدہ گوڑو کی کتاب پہ جو کاغذات برائے علیحدگی سندھ از بمبئی جو ہے، اس میں لکھا ہے کہ 30% جو سندھی ہیں سندھ کے، اور ان کے اس زمین کے، سندھ کے زمین کے مالکان ہیں، ٹھیک ہے، اور جو 70% ہیں وہ ہندو تھے جو یہاں سے مائگریٹ کر کے چلے گئے، تو سندھی جو ہے وہ صرف 30% زمینوں کے مالکان ہیں، یعنی کہ وہاں سے جو ہجرت کر کے پاکستان آئے ہیں 1947 میں، یہاں سے ہجرت کر کے جو وہاں گئے، تو جو ہجرت مہاجرین وہاں سے بھارت سے آئے ہیں پاکستان میں، تو ان کے جو ہے وہ کلیم یہاں پر بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 70% املاک کے اور جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے مالکان ہم لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ 30% جو ہیں وہ ہیں، کیونکہ ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد سندھ میں رہتی تھی، اور وہ یہاں سے جب ہجرت کر کے وہاں گئے تو ان کو وہاں پر کلیم کیا، انہوں نے وہ مل گیا۔ اب اسی کتاب کے اندر اس میں مزید یہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ایویکیو پراپرٹی ٹریبیونل جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1948 شپ نمبر 3 ہے کہ تمام متروک املاک جو ہیں وہ صرف مہاجرین کے لیے مخصوص ہیں، جنہوں نے 15 اگست 1947 اور بعد مستقل کے بعد جو ہے مستقل یہاں پاکستان کی شہریت حاصل کی، ٹھیک ہے، اور بھارت کی شہریت کو انہوں نے چھوڑا۔ اچھا، یہاں سے ہندو اپنی جائیداد چھوڑ کر بھارت منتقل ہو گیا، وہاں سے مسلمان پاکستان آ گیا۔ اچھا، 1958 کا بھی ایک حوالہ دیا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ املاک کسی متعلقہ شہری ادارے یا قوم پرست تنظیم جو ہے وہ ان کی املاک نہیں ہے، ان کو نہیں دی جا سکتی ہے،
ٹھیک ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے برعکس دیکھ لیجیے. اچھا، ایویکیو پراپرٹی میں پڑھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے کتابوں سے یہ چھاپے ہیں تاکہ آپ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ اپنے الفاظ میں یہ جو چھوڑ رہے ہیں یہاں پر، اور حوالے سے لیے دیے تاکہ آپ جا کے پڑھ لیجیے گا. تقسیم ہند 1947 کے بعد لاکھوں لوگ بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے بھارت ہجرت کر گئے اور ان کی زمینیں، مکانات، دکانیں اور جائیداد پیچھے رہ گئی. ایویکیو پراپرٹی مہاجروں کی جائیداد کہلائی. ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان سے بھارت اور بھارت سے پاکستان جو آئے تو ان لوگوں کی جائیدادیں کہلائیں. وہاں پر انہوں نے کلیم کیا، یہاں پر ہم لوگ کلیم کر سکتے ہیں لیکن اپنے کلیم ابھی تک نہیں کیے. اچھا، دونوں ممالک کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا وہ انہوں نے حمیدہ جو گھوڑو ہیں انہوں نے لکھا ہے اس میں، مہاجروں کی جائیداد ان کو تقسیم کی جائے، بھارت سے پاکستان، پاکستان سے بھارت جو ہجرت کی تھی انہوں نے، یہ جائیدادیں حکومت کے کنٹرول میں رہیں گی اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی مہاجروں کی آباد کاری اور بہبود پر خرچ ہوگی. آپ کو یہ نہ کہے کہ یہ حکومت کے کنٹرول میں رہیں گی، یہ لکھا ہوا ہے، آگے بھی سن لیجیے کہ مہاجروں کی آباد کاری اور بہبود پر خرچ ہوں گی اور جو بھارت سے پاکستان آئے یا پاکستان سے بھارت گئے ان کے لیے. ٹھیک ہے، جو یہاں پر پہلی سے جو لوگ رہتے تھے ان کے اوپر نہیں. ٹھیک. اچھا، جائیداد کی واپسی یا معاوضہ، اگر کوئی شخص بعد میں واپس آ جاتا ہے جیسے بھارت سے پاکستان یا پاکستان سے بھارت، تو اس کی جائیداد ایسے واپس ملنے یا اس کو معاوضہ دینے کے جو ہے اس پر اس کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اس پہ اتفاق ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. یہاں پر شق نمبر 1 ہے عام اصول، یعنی کہ جنرل پرنسپل. اس میں کیا قرار دیا گیا کہ داخلہ داری برائے تحفظ حق اقلیت اور جائیداد. دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ ہجرت کرنے والے ایویکیوئی کی زندگیوں اور ان کی جائیداد کی حفاظت ضروری ہے اور اقلیتوں کے حقوق اور شہری حقوق کو پورا تحفظ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. شفٹ نمبر 2 قابل عمل علاقے یعنی ایریاز آف ایپلیکیشن. معاہدے کی شمولیت مخصوص علاقوں تک ہوگی جنہیں ایگریڈ ایریا کہا گیا، یعنی کہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا، اس میں یہ کچھ چیزیں شامل نہیں. اس میں مغربی پنجاب یعنی کہ ویسٹ پنجاب، سندھ اور کراچی. سندھ الگ لکھا ہے، کراچی الگ لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ اور کیجیے گا. اور ریاست باولپور، ریاست خیرپور اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز یعنی کہ صوبہ سرحد جو آپ کا آج کا KK کے. ٹھیک ہے. زرعی جائیداد اور وہ زمینیں جو خالی رہ گئی، شہری جائیداد، دکان، مکانات وغیرہ شہروں میں جو ان شہروں میں رہ گئی تھی، ان شہروں میں رہ گئی تھی، ہندوؤں نے وہاں کلیم کر لیا اور مہاجرین یہاں پر کلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے عوض زرعی جائیداد اور زمینیں جو خالی رہ گئی شہروں میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دی، متحرک یعنی موویبل پراپرٹی جو ہے اس میں فرنیچر، مال سامان، منرل اور جو اشیاء دوسرے ملک میں منتقل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ آپ کو پتا ہے پھر کیا صحیح، ان کو فروخت کیا جا سکتا ہے یا ان کی عوض جو ہے وہ معاوضہ دیا جا سکتا ہے. حکومت ہمیں معاوضہ دے گی. ٹھیک ہے. اگر میں کلیم کرنے پر آیا تو سوچ لیجیے کہ ضلع بہرائچ کی 30 تحصیل کے مالکوں کا بیٹا ہوں میں، اولادوں کی اولاد. ٹھیک ہے، تو ہم کلیم کر سکتے ہیں اور پھر سوچیے کہ ہمیں یہاں پر اتنا بڑا جو ہے وہ کلیم ملے گا، لیکن ہم نہیں کریں گے. اچھا، حمیدہ خان جو گھوڑو ہیں ان کی کتاب ڈاکومنٹ آف سیپریشن آف سندھ فرام دا بمبئی پریزیڈنسی والیوم 1 and 2 نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ اسلام آباد. اصل کاغذات حدود رپورٹ پر قراردادوں کا مجموعہ اس میں شامل ہے. اور انہیں کی دوسری کتاب ہے دا میکنگ آف ماڈرن سندھ OUP 1999. سندھ کی سماجی، معاشی اور انتظامی تاریخ اور علیحدگی کے پس منظر پر مفصل تجزیہ اس میں موجود ہے. سارا انصاری کی کتاب ہے لائف آفٹر پارٹیشن مائگریشن کمیونٹی آف اسٹرائٹ ان سندھ 1947-1960. 2005 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی. تقسیم اور علیحدگی سندھ کے اثرات پر ایک مستند تحقیق ہے. GM سید صاحب ہیں. سندھ جز عمرہ کے نام سے ان کی کتاب ہے. سندھ کی علیحدگی اور سیاسی جدوجہد پر رہنما کا موقف اس میں شامل ہے. جی ہاں جناب، اب آپ بتائیے کہ یہ جو اس میں نے آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتائی ہیں، تو یہاں پر تو بہت سارے کلیم بنتے ہیں پھر ہم لوگوں کے. جو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں ہمارے بھائیوں بہنوں نے کچھ جذبات میں آ کے ایسے کمنٹس کر دیے تھے جو کہ تمیز کے دائرے میں بھی تھے. مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے جو میں نے ریسرچ کی اور آپ لوگوں نے مجھے سکھایا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ہمارے اوپر پتہ چلیں. یہ معاشرتی علوم میں نہیں پڑھائی جاتی. ٹھیک ہے، معاشرتی علوم میں ہم لوگوں کو یہ پڑھایا نہیں جاتا. اردو کی درسی کتابیں جو ہیں اس میں یہ نہیں پڑھایا جاتا ہم لوگوں کو. انگلش کی جو کتابیں ہیں
اس میں آپ کو اور دوسروں کی چیزیں مل جائیں گی، لیکن وہ بھی آپ کو یہ چیز نہیں بتائی جاتی. اب آپ بتائیے کہ یعنی کہ جان بوجھ کے یہ چیزیں چھپائی گئی ہیں نا. یہ معاملات، یہ چیزیں بتانے کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے، ہم یہاں سے چلے گئے تو آپ سندھ کے جو سندھی ہیں 30% جو ہے وہ سندھ کے جو ہے وہ مالکان آپ ہے، باقی 70% وہ ہندو ہیں، وہ اگر ہم جائیں گے تو وہ یہاں پر آئیں گے، وہ کلیم کریں گے، پھر آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو ہم چاہیں تو کلیم کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت کی تحفظ کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے. ہمیں گورنمنٹ جاب نہیں ملتی، ہمیں گورنمنٹ جاب دی جائے. ٹھیک ہے. ہمیں مختلف جو سرکاری ادارے ہیں اس میں نہیں بھرتی کیا جاتا. ہم لوگوں کو اوپر یہ کہ ہم لوگ پڑھ لکھ کے جو ہے وہ بے روزگار گھوم رہے ہیں، یا ہمیں چھوٹی موٹی نوکریاں مل رہی ہیں، اور وہ جو جعلی ڈگریاں لے کر آتے ہیں یا پیسے دے کے ڈگریاں لے کر آتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے یہاں پر باقاعدہ ان کو سرکاری عہدے بھی مل جاتے ہیں، اور وہ پھر جو جیبیں گرم کرتے سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بتانے کا آپ لوگوں نے سوالات کیے تھے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ، تو اس کے جواب میں آپ کو یہ ویڈیو بتا رہا ہوں کیونکہ آفاق احمد صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی تھی، تو اس پہ میں نے سنا، میں نے کہا یار یہ کون ہے، ہمیں تو نہیں پتا حمیدہ کوڑو کون ہے. ٹھیک ہے. جی ایم سید کے بارے میں ظاہر ہم نے سنا تھا کہ سیاست دان ہے، لیکن کیا انہوں نے یہاں پر وہ کیا سارا انصاری کون ہے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک. تو مقصد یہ ہے کہ ریسرچ کرنا جو بہت ضروری ہے. بغیر ریسرچ کے آپ لوگ کوئی بھی کمنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اپنے بڑوں سے جو سنا ہوگا وہ آپ نے، جیسے میں نے اپنے بڑوں سے جو سنا وہ میں نے بتا دیا، لیکن اب جو ہے وہ باقاعدہ ریسرچ کر کے مستند جو کتابیں ہیں اس کے حوالہ جات دیے ہیں. تو 70% سندھ کے مالک ہم ہیں، ہم چھوڑ کے نہیں جانے والے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ان کی آل اولاد جو کو چھوڑ کے ہندوستان چلی جائے. ہندوستان ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس زمین کے اوپر، نہ وہ ملک ہمیں اتنا دلی بھر بھی جو ہے نا، دل بھر بھی پسند ہے، دل بھر بھی نہیں پسند ہمیں. ٹھیک ہے. یہ وطن ہمارا ہے اور یہ وطن آپ کا بھی ہے. ہمیں یہاں پر مل جل کے رہنا ہے، ہمیں نہیں بروا کوئی بھی. اب سندھ کی اور کراچی کے جیسے صوبے کے بعد جو بات آتی ہے، تو یہاں پر جیسے جس طریقے سے اس کتاب کے اندر بتایا گیا ہے اس میں کہ مغربی پنجاب سندھ کراچی کو الگ بتایا گیا، یعنی کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا، کراچی الگ ہوتا. کراچی کو بلوچستان میں بھی بلوچستان کا حصہ بھی نہیں تھا. یہ بعد میں سارے جب وہ دھکم پھیل ہوئی ہے، ریاست بھاولپور الگ ہے، ریاست خیرپور الگ ہے. تو اب آپ سوچیے کہ پھر آفاق احمد صاحب تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے نا. اور پھر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز یعنی کہ NWFP صوبہ سرحد یعنی کہ KP کے، یہ جو ہے وہ ہم لوگوں کی جتنے بھی مہاجرین وہاں سے آئے تھے، یعنی کہ اس میں پٹھان بھی تھے شامل، اس میں پنجابی بھی تھے، اس میں سندھی بھی تھے. ٹھیک ہے. اور اس میں اردو اسپیکنگ بھی. یہ بتائیے، اب بتائیں کہ آپ لوگ جو سوال کرتے ہیں تو یہ رہا اس کا جواب. نہیں یقین آ رہا، جا کے آن لائن جا کے پڑھ لیجیے، اردو بازار میں کتابیں موجود ہیں. اور اب اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا ویسے ہی پھر سوال کیجیے گا، تاکہ میں اسی طریقے سے جواب کر دوں. لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ہیں، ایک ہی رہے زیادہ بہتر. ٹھیک ہے. کیونکہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم بکھر دیں. اور میرا مقصد یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانے کا یا سوشل پلیٹ فارمز پہ ویڈیو بنانے کا یہی مقاصد ہوتے ہیں کہ آپ ایک بھائی چارہ یہ پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے. پھر بھی کوئی سوالات ہیں تو پلیز ضرور کیجیے گا. جو ہوگا اگر سوال کا جواب میں دے دوں گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کو معذرت کر دوں گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.